دیکھتے ہیں ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ ایک یہ نئی فارم آف کرنسی ہے تو بہت سے ممالک اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اور اس پر سوچ بچار بھی کر رہے ہیں کہ کیا اس کو بطور لیگل انسٹرومنٹ لینا چاہیے. پاکستان میں بھی اس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور حکومت کی سطح کے اوپر کچھ جو ہے وہ موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے ون آف دا ریچسٹ جو پرسن ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ایک ایڈوائزر خاص کر کے جو پاکستان کی جو کرپٹو کاؤنسل ہے کہ وہ ایڈوائز کریں کہ کس طرح سے اس کو پاکستان میں لاگو کیا جا سکتا ہے. تو اس پر بات کریں گے. تو شہباز سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی اور یہ ڈیجیٹل کرنسی کا کانسیپٹ جب آیا تھا تو اس کا پرپز یہی تھا کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی کرنسی ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا اور ہر ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو جو اس کرپٹو کرنسی کو لائے تھے اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ریگولیٹڈ سیکٹر سے ہٹ کے اس کو چلانا چاہتے تھے تاکہ اس میں بینکس بھی انوالو نہ ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر جو شخص آپریٹ کر رہا ہے اس کا اپنا ہی ایک بینک ہے. تو یہ جو اب کانسیپٹ ہے کہ اس کو اب لیگلائز کیا جائے اور اس کو ایمبٹ میں لایا جائے کسی ریگولیٹر کے تحت, ڈو یو تھنک سب سے پہلے تو یہ پاسبل ہے؟ کامران, آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی تھی کہ جو کرپٹو کرنسیز میں ڈیل کرنا پاکستان میں غیر قانونی ہے. تو اگر کوئی کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرے گا اس کی کسی بھی قسم کی جو لائبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر نہیں ہوگی, بلکہ منع کیا گیا تھا, آپ ڈیل کر ہی نہیں سکتے. لیکن انوائرمنٹ گلوبلی آہستہ آہستہ چینج ہوئی اور پچھلے کچھ سالوں سے کچھ مہینوں سے پرپوزل مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہوتے رہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے غیر ملکی فنڈنگ نہیں مل رہی, لونز ہمیں نہیں مل رہے. تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کرپٹو کے ایسٹس کو یوٹیلائز کیا جائے تو شاید اس سائڈ سے ہمیں ریلیف مل جائے. اسی کانٹیکس میں نومبر لاسٹ ایئر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایس بی پی کا قانون ہے اس میں ترامیم پرپوز کی جس میں کرپٹو کو ایک لیگل کرنسی ڈکلیئر کرنے کا پرپوزل بھی شامل ہے. وہ جو ڈرافٹ بل ہے وہ کابینہ کے پاس گیا لیکن کابینہ نے اس کی منظوری ڈیفر کر دی. اس کی وجہ یہ کرپٹو والا ایشو نہیں تھا, وہ ڈول نیشنلٹی کا بھی اس کے اندر ایک ایشو تھا اس سے ریلیٹڈ. بہرحال ان کی بیک اینڈ فورتھ اس کے اوپر میٹنگز ہوتی رہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ پہلے یکدم حکومت پاکستان نے پاکستان کرپٹو کونسل ایک بنا دی جس کی سربراہی وزیر خزانہ ان کو دی محمد اورنگزیب صاحب کو, اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے کونسل کے وہ بلال بن ثاقب ان کو لگایا گیا. اچھا وہاں تک تو وہ چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. پھر اسی ہفتے اچانک جو ہے پتہ چلا کہ دنیا کے جو 24 میں امیر ترین شخص ہیں اور جو بائنینس کرپٹو ایکسچینج کمپنی ہے اس کے وہ میجورٹی شیئر ہولڈر 90% شیئر ہولڈنگ ہے ان کی, چینگ پنگ زاؤ, ان کو پاکستان اسٹریٹجک ایڈوائزر جو ہے کرپٹو کونسل کا مقرر کر دیا. یہ ایک بڑی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں حیران کن ڈیولپمنٹ تھی. زاؤ کو اسٹریٹجک ایڈوائزر لگانا, ایسا بندہ جس کی نیٹ ورتھ $66 ارب ہے کم از کم, اور جو ریچسٹ پرسن ہے دنیا کے اس میں 24واں نمبر ہے ان کا. تو یہاں تک تو مطلب ایک حیران کن تھا کہ پاکستان جیسا ملک اس میں اچانک سے اتنا بڑا انٹرسٹ ایک بلینئر کا ہو جانا. بٹ اس کا جب بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو جو زاؤ ہیں یہ کنوکٹڈ ہے منی لانڈرنگ چارجز کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس میں. نہ صرف کنوکٹڈ ہیں بلکہ یہ ان کو میرے خیال سزا بھی ہوئی تھی, یہ جیل میں بھی رہے تھے, اور انہوں نے $5 کروڑ انہوں نے پرسنل فائن پے کیا تھا. ان کی جو کمپنی تھی انہوں نے بھی غالباً $4.3 بلین کا فائن پے کیا. یہ پاکستان آئے, ان کا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا حکومت پاکستان کے ساتھ, وزیر خزانہ سے ان کی ملاقات ہوئی, مور امپورٹنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملے, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے ملے, اور ڈار صاحب کے علاوہ ڈار صاحب کے جو بیٹے ہیں علی ڈار صاحب ان سے بھی غالباً ان کی ملاقات ہوئی, کیونکہ ایک ان کی تصویر ہم نے دیکھی, وہ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرینز کے اوپر, زاؤ کی اور علی ڈار کی ایک پکچر. اور ان کا تعلق چائنا سے ہے, چائنیز نیشنل کینیڈین نیشنل چائنیز بورن ہے, چائنیز اوریجن کے کینیڈین نیشنل ہے. اچھا یہ ان کی ملاقاتیں ہوئی. پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آپ کو پتا بہت کم وہ ملتے ہیں کسی سے, اب ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں غالباً ان کی بیٹی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھی. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں یہ بڑی ہی ایک ریپڈ پیس کے اوپر اور ٹو دی لیسٹ حیران کن تھی جس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اب آپ کا سوال کہ کیا پاکستان میں یہ وائبل آپشن ہے یا نہیں ہے, جس طریقے سے اس کے اوپر فوکس آیا ہے ڈار صاحب کا, ڈار صاحب کی فیملی کا,
مطلب علی ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب خود ملے، فائنانس منسٹر ملے، فارمر پرائم منسٹر ملے، چیف منسٹر پنجاب ملی، تو لگتا تو یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے اس کے اندر، کرنا چاہ رہی ہے. کیوں کرنا چاہ رہی ہے اس کا تو ابھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اکنامک ریزنز تو ہو سکتی ہیں کہ اس کے اوپر جو ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو امپلیکیشنز ہیں کامران، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. خاص طور پر اس میں جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی ایک کنسرن ہے، اور میرا خیال یہ FATF کے حوالے سے جب پہلی دفعہ جو بات کی خود وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کی، انہوں نے پچھلے ہفتے اس حوالے سے کیا کہا جب ان سے کرپٹو کے حوالے سے سوال ہوا، تو ان کا جواب سنیے گا. We have to proceed with caution because کافی اس پہ لوگوں کی جو ہے ریزرویشنز رہی ہیں ان دا پاسٹ. اسپیشلی وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم FATF سے باہر نکلے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک اینڈ گیٹ انٹو اے سچویشن لیٹر آن ایز ویل. لیکن دا ریئلٹی از واٹ، جو نمبر سامنے آئے ہیں کہ جو اس وقت نمبر آف پیپل ہو آر ڈیلنگ ود دس and the volume which is being traded, and I'm not going to get into that discussion, but it's significant enough and substantial enough کہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہم اس کو کم از کم فارملائزیشن جتنی ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو اس سمت میں لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہم اس کو لائسنسنگ رجیم میں لے آئیں اور ہر چیز ود the right safeguards، تو this will be in the right direction. جو میرے پاس فگرز آئی ہیں in terms of number of people and volume، دیکھیں انڈیا از نمبر 1، انڈونیشیا از نمبر 2، US از نمبر 3. ہم 23 میں 10ویں نمبر پہ تھے، اب ہم 7ویں نمبر پہ ہیں. جی وہ بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. وہ کہہ رہے کہ پاکستان کو کوشش اپروچ لینی چاہیے. کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات میں کہ جو کرپٹو کا ایک راستہ ہے اس کو کھولا جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی پاکستان دنیا میں 7واں بڑا ملک ہے، جو کہ 2023 میں 10واں بڑا ملک تھا جو کرپٹو کو یوز کر رہا ہے، اور اب 7واں ہو گیا ہے. نمبر 1 پہ کامران انڈیا ہے. تو جو آپ نے جواب سنا ابھی ان کا فائنانس منسٹر کا، لگتا یہ ہے کہ حکومت کوشش پاتھ لینا چاہ رہی، کوشش کو بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی، کیئرفل بھی ہے کیونکہ FATF بھی ہے، ہمارے IMF کے پروگرام کے اندر بھی ہیں. بٹ اتنی کوشش کے باوجود زاؤ صاحب کو پاکستان لانا، ان کو اسٹریٹجک ایڈوائزر مقرر کرنا، کیونکہ انڈر دا US لا، آلدو ہمارے پر تو وہ اپلیکیبل نہیں ہے، پاکستان ڈیل کر سکتا ہے اور US کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، بٹ انڈر دا US لا جو بائنانس کمپنی ہے اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو وہ ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے. رائٹرز کی اسی ہفتے ایک خبر دیکھی جو سامنے آئی کہ رائٹرز کی خبر کے مطابق جو بائنانس کمپنی کے ایگزیکٹوز ہیں، یہ اب ایگزیکٹوز میں شامل نہیں ہوتے زاؤ، یہ اونرز میں ہیں. پہلے یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو جب کنوکشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. کمپنی کے جو ایگزیکٹوز ہیں انہوں نے US ٹریجری سے، US کی جو وزارت خزانہ ہے ان سے اس ہفتے ملاقات کی ہے، اور جو اوور سائٹ ہو رہی ہے کمپنی کی ابھی بھی ہو رہی ہے، جو انہوں نے 2023 میں یہ کنوکٹڈ ہوئے تھے، اس کو انہوں نے ریلیکس کرنے کی بات کی. تو اس میں غالباً ایک جو چیز اس خبر میں کچھ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ شاید وہ جو بائنانس ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ان کی کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل بھی کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے اس میں، یہ جس پر پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ امریکہ کی انتظامیہ، خود ایلون مسک جو ہیں وہ بہت بڑے حامی ہیں کرپٹو کرنسی کے، بٹ کوائنز وغیرہ کے. امپورٹنٹ یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا کہ آلریڈی یہ کنوکٹڈ ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں امریکہ کے اندر، لیکن ان کی اگر آپ نیٹ ورتھ دیکھیں تو $66 بلین ہے. تو پاکستان کے لیے از اٹ اے گڈ سٹوری کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں ہوتا تو یہ ہے نا کہ بہت بڑے بڑے اس طرح کے جو بلینئرز ہیں اگر وہ واقعی آپ کو ایڈوائز کریں گے اور اگر انہوں نے ایسٹس بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو گر ان کے پاس ہے. از اٹ اے گڈ سٹوری، اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ، یا ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کی امپلیکیشنز ہے گیون دا فیکٹ کہ جو زاؤ صاحب کا ایک ہسٹری ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں کامران، کرپٹو ایک انکنونشنل پاتھ ہے. یہ وہ ایریا ہے جو کہ دنیا کی جو ریگولیشن ہے اس سے باہر ہے. تو آف کورس اس میں ایسے کام ہوئے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں جو ایک ریگولیٹڈ رجیم ہے دنیا کا، بینکنگ سیکٹر کا، فائنینشیل سسٹمز جو ہیں ریگولیٹڈ، اور اس کے ساتھ جو کرنسی ہے جو ہمیشہ ہر کنٹری کی سینٹرل بینک اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، تو اس کے کنسرنز ہوں گے، اس کے خدشات ہوں گے. اس کیس پہ بھی یہ گڈ سٹوری بھی ہو سکتی ہے اور بیڈ سٹوری بھی ہو سکتی ہے. گڈ سٹوری یہ کہ جیسے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پہ چل کے دیکھ لینا چاہیے کہ اچھا راستہ ہے یا برا راستہ ہے، مطلب اوپن ہے، آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے غلط راستے پہ آپ جا رہے ہیں، انہیں چل کے دیکھ لینا چاہیے. لائسنسنگ رجیم کی طرف ہم ہو سکتے ہیں کہ مائننگ کے لائسنسنگ ہم دے دیں، کرپٹو مائننگ کے، بٹ کوائن کے.
اس میں جو بیڈ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان یہ کام کرنا ہی تھا تو ضیاء ہی نہیں ہے دنیا میں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اٹس اے نیو ایریا ہمارے لیے بھی. ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ہم جو بات کریں ہم نے تھوڑا بہت کوئی ریسرچ کی ہوگی, کچھ چیزوں کو دیکھا ہوگا, تو پھر بات کرنے کی کوشش کریں. اٹس اے نیو ایریا فار اس, وی کین میک مسٹیکس. تو پھر ضیاء ہی کیوں, دیٹس اے کوسچن. اور ضیاء صاحب کے لیے اس میں یہ ایک انٹرسٹ ہو سکتا ہے چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, ان کے اس طریقے سے وہ اپنی کمپنی کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کر سکتے. تو ایک ساورن کنٹری, پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ, اس کے ساتھ وہ ڈیل کریں. ایک ساورن اسٹیٹ کے وہ اسٹریٹجک ایڈوائزر اپوائنٹ ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو تو اس میں گڈ ہے. پاکستان کے لیے اچھا کہ کنوکٹڈ بندہ ہی کیوں آپ نے اپوائنٹ کیا, اس کی کیا سٹوری ہے, حکومت کو اس کو بالکل کلیریفائی کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا جس میں زیادہ تر ایکسپرٹیز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی ہے, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹیز بھی ہے لوگوں کی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. چونکہ اگر پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے جو اس میں ڈیل کر رہا ہے, تو دیر از سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ اینڈ وی شوڈ لک انٹو اٹ. بٹ جو میری کچھ بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ابھی اس ایریا میں کوئی اتنا اوپن نہیں ہونا چاہ رہا. وہ کوئی ڈی سینٹرلائز کرنسی کے لانے کے حق میں نہیں ہے جو میری اطلاع ہے. ایک سینٹرلائز قسم کی وہ ڈیجیٹل کرنسی کی ضرور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بات کر رہا ہے جس میں انہی کا ہی کنٹرول ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو راستہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ان کی ٹیم حکومت پاکستان کو بتا رہی ہے وہ راستہ لیں, بجائے اس کے وہ راستہ لیں جو جس میں کل ان کو مشکلات ہوں. ان لائک دی یو ایس, ان لائک انڈیا, ان لائک اینی ادر نیشن آن دا ارتھ, پاکستان از اے یونیک اینڈ اسپیشل کیس. ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, IMF کا بھی منی لانڈرنگ کے اوپر ایک بڑا ان کا کنسرن ہوتا ہے. ان کی جو ٹیم جب پاکستان آتی ہیں اور ابھی بھی ان کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے, وہ اس حوالے سے اپنی ملاقاتیں کرتا ہے اور اپنی ایڈوائزری بھی دیتا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں, لمبا عرصہ رہے ہیں اور 2 دفعہ رہے ہیں. تو اب ہم نکل کے دوبارہ واپس نہیں جانا چاہیں گے, جو خود وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بالکل بھی واپس جانا نہیں چاہیں گے. اس میں جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک اور 2 ایشوز جو ہیں, اگر آپ بالکل ہی ایک ڈی سینٹرلائزڈ قسم کی کرنسی لے آؤ گے جس کے اوپر کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوگے, تو ٹیرر فائنینسنگ کے کنسرنز ریز ہو سکتے ہیں. پھر ہمارے ریزروز آپ کو پتہ ہے $11 ارب بھی نہیں ہے, مانگ تانگ کے بھی. تو اس کے ایکسٹرنل سیکٹر کی اس کے اوپر کیا امپلیکیشن ہوگی. ایک اور جو چیز, چونکہ کرپٹو از مور آف اے اسپیکولیٹو کرنسی, اس کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ تو ہے نہیں, اور جو پروف آف ورک بھی نہیں ہوتا کہ جو مائننگ کر رہے ہیں اس میں جو سارے وہ الیکٹریسٹی اور وہ ساری چیزیں. تو اس میں پھر ایک شریعہ کا کویشچن بھی آ جاتا ہے کہ اسپیکولیٹو کرنسی, گیمبلنگ, کیا جو ہماری جو کونسل آف ہماری جو اسلامک شریعہ کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے, اس کا اس کے اوپر کیا ویو ہوگا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیسے دیکھا جائے گا. لیگل تو چلیں آپ لاز کو امینڈ کر لیں گے, کانسٹیٹیوشنل اس کے اوپر کیا, یہ ساری چیزیں دیکھ کے حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے. جو ایک اور پہلو دیکھیں نا, آپ نے خود کہا کہ 2023 میں اگر ہم 10ویں نمبر پر تھے پاکستان میں جو کرپٹو میں لوگ ڈیل کرے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے بالکل واضح کہا تھا کہ اس کا استعمال جو ہے پاکستان میں غیر قانونی ہے, اور آج بھی غیر قانونی ہے. اور اس گائیڈ لائن یا انسٹرکشن کے باوجود ہم 10ویں سے اب 7ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. تو ایشو اب یہ ہے, کیونکہ ایک چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ارسپیکٹو کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوتی ہے, لوگ تو کرپٹو پہ ڈیل کرتے رہیں گے, اور ہو سکتا ہے آج 7ویں پہ 3 سال بعد ہم 5ویں پہ آ جائیں. تو شاید گورنمنٹ کو یہ لگتا ہو کہ بجائے اس کے کہ یہ ان ریگولیٹڈ انڈر دا ریڈار چلتا رہے, تو بہتر ہے کہ اس کو کسی سسٹم کے اندر لایا جائے جس سے حکومت پاکستان کو بھی اور ریاست پاکستان کو بھی فائدہ ہو جائے. شاید آئیڈیا اس کے پیچھے یہ اس میں اس لیے نا 2-3 چیزیں اس کے اندر جو واضح حکومت کو دیکھ لینی چاہیے. ناظرین, چونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, 7واں بڑا ملک ہے جو اس میں ڈیل کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی یہ غیر قانونی ہے پاکستان کے اندر. تو ایک یہ وجہ اس کے اوپر پریشر کی یہ بھی ہو سکتی ہے, جو چیزوں کو جو پش کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جو بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس اس کے سٹاکس ہوں, ان کے پاس اس کی اونرشپ ہو, لیکن وہ انڈکلیئرڈ ہے اور ابھی تک ایز آف ناؤ وہ انلیگل ہے. تو انلیگل کو لیگل کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. پھر اس میں جن لوگوں کے انٹرسٹ ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اپر مڈل انکم گروپ کے لوگ بھی اس میں ڈیل کر رہے ہوں, زیادہ تر ہو سکتا ہے رچ پیپل ہو جو ڈیل کر رہے ہیں, تو اس میں کیا اینگل ہے. تو اس کا ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے. باقی تو یہ جو پاکستان کرپٹو کونسل ہے وہی ڈیفائن کرے گی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جو سینٹرلائز قسم کی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں جس کی ریگولیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہو, اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, بجائے کہ بالکل اس کو امیڈیٹلی اس کو فوری طور پر اوپن اور لیگل ڈکلیئر کر دیا جائے. بہرحال ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور سفید ہاتھی جو پبلک سیکٹر میں حکومت نے کھڑا کر دیا, وہ کیا ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.